صلى عليك الرحمن۔ ستمبر کی 7 تاریخ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں کی جد و جہد کو تسلیم کرتے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہنا جرم تھا، لیکن 7 ستمبر 1974 کے بعد مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہنا جرم قرار دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد احمدیوں کے خلاف کئی سال تک تحریکیں چلتی رہیں۔ 1953 میں اس حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں احمدی عقائد کے خلاف ایک قرارداد منظور ہو چکی تھی کہ پنجاب کے شہر ربوہ میں 29 مئی کو اسلامی جمعیت طلبہ کے طلبہ پر قادیانیوں نے حملہ کر کے تشدد کیا ہے، جس میں ان کے ناک، کان اور جسم کے اعضاء بے دردی سے کاٹے گئے ہیں، جسے سانحہ ربوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس وقت کے تمام جید علماء کے مشورے سے ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام ختم نبوت تحریک رکھا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے رہے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے اہم نکات کا خلاصہ دیکھتے ہیں جو کہ 1984 میں آیا، اور یہ ایک اہم سنگ میل تھا۔ نمبر 1، غیر مسلم قرارداد کا پس منظر۔ 1974 کی آئینی ترمیم کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں آئینی ترمیم کو برقرار رکھا گیا۔ قادیانیوں کے عقائد۔ سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی کا دعویٰ کفر کے مترادف ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے مذہب کی تبلیغ۔ عدالت نے قادیانیوں کی طرف سے اپنی مذہبی تشہیر پر پابندی لگائی کیونکہ ان کی تشہیر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتی ہے اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ نمبر 4، مذہبی آزادی کا معاملہ۔ عدالت نے مذہبی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات کو واضح کیا کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنے عقائد کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرے یا اسلام کے بنیادی عقائد کو چیلنج کرے۔ نمبر 5، آئینی حیثیت۔ اس فیصلے میں عدالت نے آئین کی بالادستی کو برقرار رکھا اور اس بات پر زور دیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے کیونکہ آئین کے تحت وہ غیر مسلم ہیں۔ نمبر 6، توہین رسالت اور دیگر قوانین۔ عدالت نے قادیانیوں کے خلاف توہین رسالت کے مقدمات کی قانونی حیثیت کو بھی برقرار رکھا اور ان قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق درست قرار دیا۔ نمبر 7، قومی وحدت۔ عدالت نے اس فیصلے کے ذریعے قومی وحدت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور قادیانیوں کے عمل کو ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش قرار دیا۔ نمبر 8، قانونی نتائج۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد قادیانیوں کو کھلے عام اپنے عقائد کی تشہیر کرنے سے روکا گیا اور ان پر مختلف قانونی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس فیصلے نے قادیانی مسئلے پر ایک قانونی رہنمائی فراہم کی ہے۔ آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم شق نمبر 2 کے حساب سے نئی شق درج کی جائے گی، یعنی شق نمبر 3، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفہوم میں یا کسی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے ایک الگ امت ہونا اور اس پوزیشن کا لازمی منطقی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ وہ اسباب ان کے خود ہی پیدا کردہ ہیں جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جداگانہ ملت بنا دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو انہیں مسلمانوں سے جدا کرتی ہے وہ ختم نبوت کی نئی تفسیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر سے ہٹ کر اختیار کی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان بھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا
اس کی نبوت آپ کی مہر کی تصدیق لگ کر ہی مصدقہ ہوگی۔ اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، مگر ہم یہاں صرف چند ہی حوالوں پر اکتفا کریں گے۔ حوالہ نمبر 1، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ الفضل کتاب سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 2، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ حوالہ کتاب حقیقت النبوہ سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 3، یہ حوالہ کتاب انوار خلافت سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔ اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کر لیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار مستند تحریرات میں سے چند تحریریں یہ ہیں، اور اپنے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں اپنے دعویٰ رسالت تو نبوت کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، غیر احمدی کافر ہیں۔ یہ قطع تعلق صرف تحریر و تقریر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لاکھوں آدمی اس بات کے شاہد ہیں۔ قادیانی عملاً بھی مسلمانوں سے کٹ کر ایک الگ امت بن چکے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ نماز کے شریک، نہ جنازے کے، نہ شادی بیاہ کے۔ اب اس کے بعد کون سی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت باندھ کے رکھا جائے جو علیحدگی نظریے اور عمل میں فی الواقع رونما ہو چکی ہے؟ آخر اب اسے آئینی طور پر کیوں تسلیم نہ کیا جائے؟ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 1974 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا کہ جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پاکستانی حکومت اور عدالت کے ان ٹھوس ثبوتوں کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانیوں نے پہلے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا اور آئندہ بھی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔